اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمة للعالمین. پس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کا تلاوت کردہ سبق ہر مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. کہنے کو یہ ایک مختصر پیغام ہے، لیکن آج اس پیغام کو ہم 2-3 طریقے سے سمجھنے کا اہتمام کریں گے. جب سبق ختم ہوگا تو آپ لوگ خود محسوس کرو گے کہ آج کی یہ نشست ہمیں تقریباً مکمل یاد ہونی چاہیے. آج کی اس نشست کا تعلق آپ کے صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک اور آپ کی زندگی سے لے کر آپ کی موت تک بے شمار امور کے ساتھ یہ عنوان تعلق رکھتا ہے. پہلے ہم صرف تلاوت کردہ آیت میں جو کچھ بیان ہوا سادہ اسے سمجھنے کا اہتمام کریں گے. اس کے بعد ذرا باریکی سے ہم یہ احساس میں اتارنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت میں اور اللہ تعالی نے کتنی طرح کے عنوان ارشاد فرمائی ہے. تو ارشاد گرامی ہوا، اے محبوب پاک، جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالی سے پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود سے. تو صاف مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت قرآن پڑھنے کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے. تو جواب یہ ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینی چاہیے. چونکہ قرآن پاک ہی کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارشاد فرمایا گیا، لہذا اگر آپ حضور رحمت عالم علیہ السلام کی حدیث شریف تلاوت کرنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو وہاں آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور ساتھ ہی حضور کی حدیث کی تلاوت شروع کر دیں گے. حدیث شریف پڑھنے سے قبل یا فقہ کے مسائل پڑھنے سے قبل یا درود و سلام پڑھنے سے قبل یا اللہ تعالیٰ کا کسی بھی طرح کا ذکر کرنے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ حکم خداوندی نہیں ہوگا. پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کو کیا درجہ سنت قرار دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت صرف اور صرف قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے ہے. کسی اور ورد اور وظیفے کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا درجے میں جائز تو ہوگا لیکن درجے میں سنت نہیں قرار پائے گا. نمبر 2 پر میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم نماز ادا کرتے ہیں، کسی ایک نماز کی بات میں کرتا ہوں تو سب نمازوں کے اندر یہی حکم ہوگا. تو آپ سن لیجئے. مثلا ہم نے ابھی عشاء کے 4 فرض ادا کیے، تو جس شخص نے تلاوت کرنی ہوتی ہے، میری مراد ہے اگر امام ہے تو اس نے تلاوت کرنی ہے، مقتدی نے تو پیچھے تلاوت کرنی ہی نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ امام ہی کی تلاوت مقتدی کی تلاوت شمار ہوتی ہے. یا پھر آپ جب اکیلے نماز پڑھیں گے تو 2 طرح کے لوگ جنہوں نے تلاوت کرنی ہے، یا امام ہے
جس نے تلاوت کرنی ہے، یا ہم جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ تو جو بندہ بھی تلاوت کرے گا تو نماز میں پہلی رکعت میں جب تلاوت شروع ہوگی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اور پھر فاتحہ شریف کی تلاوت کی جائے گی۔ پھر اگر کوئی اور صورت ساتھ ملانی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کوئی اور صورت بھی ساتھ ملائی جا سکتی ہے۔ اگلی رکعت ہم شروع کریں گے تو اس میں اعوذ باللہ سے کام نہیں شروع کیا جائے گا، کیونکہ ایک بار جب اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جا چکا ہے تو ہر رکعت کا آغاز تعوذ سے نہیں کیا جائے گا بلکہ تسمیہ سے کیا جائے گا۔ 4-5 بار تو میں نے یہی لفظ بول دیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب میں اس کا نام بولوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام ہے تعوذ، جسے ہم لوگ غلطی کی بنیاد پر تعوذ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ یہ لفظ ہے تعوذ، یا پھر اس کا نام ہے استعاذہ۔ تعوذ ذرا معروف لفظ ہے۔ تو آیت میں جو سادہ سا مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہاں تک ہم نے رسائی حاصل کر لی، اور اس آیت میں بظاہر یہی کچھ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے کچھ باریکی کے ساتھ، اس آیت میں 3 طرح کے عنوان ہیں جو کہ سمجھے جا سکتے ہیں، اور آج کی نشست میں بمشکل ہم وہ 3 طرح کے عنوان ہی سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ پہلا عنوان یہ ٹھہرے گا کہ ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں اور شیطان آ گیا، تو کہا گیا جی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو قرآن پڑھنے کے موقع پر شیطان آ گیا، نیکی کرنے کے موقع پر شیطان آ گیا۔ تو پہلا عنوان یہ ٹھہرے گا کہ کیا کیا اچھا کام کیا جائے تو وہاں شیطان آ جاتا ہے، پہلا عنوان یہ ٹھہرے گا۔ دوسرا عنوان آیت میں یہ ارشاد کیا گیا کہ جب پھر شیطان آ جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوگا۔ تو پھر عنوان نمبر 2 یہ ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے مذہب نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، کہاں 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا۔ 2 بڑے عنوان ہو گئے۔ تیسرا بڑا عنوان یہ ہوگا کہ جب شیطان آئے تو اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تو کیا کوئی اور بھی نسخہ ہے جو شیطان سے بچنے کے لیے چاہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور چاہو تو شیطان سے بچنے کے لیے کوئی اور نسخہ بھی ہے مذہب میں جو ہم استعمال کر کے تو اس کی شرارتوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے آج کے 3 بڑے عنوان۔ عنوان نمبر 1، اچھائی کا کون کون سا پہلو ہے جہاں شیطان آتا ہے اور بندوں کو آ کر پکڑتا ہے۔ ابھی جب میں وہ مثالیں حدیث شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو میری وہ بات آپ کو سچی نظر آئے گی جو میں نے کہا تھا کہ یہ آج کا سبق ہماری زندگی کے ہر دن کا سبق ہے، ہماری زندگی کی ہر رات کا سبق ہے۔ تو عنوان نمبر 1 ہم نے سمجھنا ہے شیطان کس اچھی جگہ پر پہنچتا ہے تنگ کرنے کے لیے۔ سبق نمبر 2 ہم آج یہ سمجھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں مذہب نے کہاں کہاں کہا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ سبق نمبر 3 آج ہم یہ سمجھیں گے کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کیا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے جس کے پڑھنے سے شیطان کی شرارتوں سے ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم پہلے عنوان کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ ایک تو خود قرآن حکیم کی تلاوت، جس پر صاف صاف ابھی بھی ہم نے دیکھ لیا کہ محبوب پیارے جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو قرآن جب بھی پڑھا جائے گا شیطان مکاری کرنے کے لیے ضرور آئے گا، حتیٰ کہ آپ ایسا پاؤ گے کہ آپ اخبار پڑھو 1.5 گھنٹہ بھی پڑھتے رہو تو آپ پر سستی نہیں چھائے گی، آپ پر نیند کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ قرآن پڑھنے لگ جاؤ گے رات کے وقت میں یا صبح کے وقت میں تو رکوع یا 2 رکوع تلاوت کرنے کے بعد آپ کو باسیوں پر باسیاں آئیں گی، آپ کی آنکھ چاہے گی کہ تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، آپ کا جسم پکارے گا تھکاوٹ سی ہو رہی ہے چلے تھوڑا کچھ سو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے تو پڑھ لیں گے، تو آپ یہ محسوس کرو گے شیطان فوراً تم پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے موقع پر شیطان بندوں کو تنگ کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ آئیے مثال نمبر 2 کیا ہے ہمارے مذہب میں۔ آپ نماز میں تو چلے بعد میں پہنچیں گے، آج صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے یا جب بھی آپ سوئے ہوئے ہو تو نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو نماز کے موقع پر اٹھنے کے لیے شیطان آپ کو فوراً پہنچے گا اور تنگ کرے گا۔
اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں ڈالے گا، ابھی تو صبح ہونے میں پونا گھنٹہ باقی ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی تو 40 منٹ باقی ہیں، ابھی تو 20 منٹ باقی ہیں، اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں ڈال کر کے آخر کار کرتے کرتے وہ ادھر سے ذہن میں یہ خیال لاتا ہے اور ادھر سے آہستہ آہستہ تھپکتا رہتا ہے، تو اس کی آہستہ آہستہ تھپکی لگانے سے بندے کو دوبارہ سے پھر نیند آ جاتی ہے۔ یہ تھپکنا، یہ میں نے کس حدیث پاک سے معنی اخذ کیا ہے؟ آپ کو تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان تھپکا تھپکا کر آخر سلا دیتا ہے۔ اگر علماء تشریف فرما ہے یا اس سبق کو جب اہل علم سنیں گے تو میں انہیں اشارہ کر دیتا ہوں، لیلۃ التعریس جو ہے، لیلۃ التعریس جو حدیث ہے، لیلۃ التعریس والی حدیث، اس میں رسول پاک علیہ السلام نے خود صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، بلال کی ڈیوٹی تھی کہ فجر کے لیے سب کو اٹھانا ہے، لیکن جب فجر کا وقت ہوا تو وہ بھی سو گئے۔ لمبی حدیث ہے لیکن میں اشارہ اپنے مقصد کا کرنے لگا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام ابو بکر کو بتا رہے تھے کہ بلال جاگتا رہا، شیطان اسے آہستہ آہستہ تھپکاتا رہا یہاں تک کہ اسے سلا ہی دیا۔ ادھر بلال آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور جیسے آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو نماز کے لیے صبح اٹھنے کے موقع پر شیطان آپ کو اتنا تنگ کرے گا۔ مشکات المصابیح میں یہ الفاظ بھی علامہ خطیب نے نقل فرما دیے کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جا چکا ہے۔ یہ اس کے پیشاب کے منحوس اور پلید اور نجس اثرات ہیں کہ بندہ صبح نماز پڑھنے کے لیے نہیں آج اٹھ سکا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی شاید پسند نہیں کرے گا کہ آپ پر شیطان آ کر کے تو پیشاب کر جائے۔ میرے بھائی اگر یہ پسند نہیں کرنا چاہتے پھر تھوڑا سا ہمت سے کام لینا پڑے گا، تھوڑی سی ذرا زور آزمائی کرنی پڑے گی۔ اگر میں نے پہلے حدیث نہیں سنائی تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خاص کر کے فجر کی نماز، فرمایا خاص کر کے فجر کی نماز جب کوئی شخص اٹھ کر کے نماز پڑھنے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا چرچا آسمانوں میں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ سن لیجئے، اس حدیث شریف کو حضرت ملا علی قاری نے جلد نمبر 7 میں مرقات میں نقل فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرماتا ہے، دیکھو اس بندے کو، یہ میری خاطر اپنی محبوبہ کو چھوڑ کر آ رہا ہے۔ محبوبہ سے مراد اس کی بیوی تھی، تو یہ میری خاطر اپنی محبوبہ کو چھوڑ کر آ رہا ہے، یہ میری خاطر اپنا بستر چھوڑ کر کے تو آ رہا ہے۔ یہ ایک دوسرا مقام میں نے آپ کے سامنے لایا۔ میں صرف مقامات گننا چاہتا ہوں، آگے بڑھ جائیے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو شیطان پھر آ گیا۔ یہ مت سمجھیے کہ شیطان مسجد میں نہیں آتا، مسجد میں آتا ہے بلکہ زیادہ آتا ہے، بازاروں میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے۔ شیطان تو خانہ کعبہ بھی جاتا ہے، شیطان تو مدینہ شریف بھی آ کر تنگ کرتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں مدینہ ہی میں تو کہی جا رہی ہیں جو سننا، مثلا یہ حدیث شریف رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، جب اس کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے تو اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ شیطان کو اب یہ اچھا لگتا نہیں ہے، اب نماز کی حالت میں وہ ذہن میں کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا، وہ گھر کا کیا بنا، وہ بیٹا جدھر گیا تھا کیا کام ہوا کہ نہ ہوا، وہ کوئی دکان پر ملنے تو نہیں آ گیا۔ وہ رنگ برنگی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی توجہ اللہ سے ٹوٹے اور اللہ کی رحمت اس سے ہٹے۔ تو نماز میں کھڑا ہونے کے باوجود وہ خیالات ذہن میں لاتا رہتا ہے۔ تو یہ میں نے تیسرا مقام آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آئیے چوتھا مقام آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ نماز کے لیے صفیں قائم ہو گئیں تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کندھے سے کندھا ملا کر رکھنا اور ایڑی سے ایڑی ملا کر رکھنا۔ یہ حدیث کا حاصل معنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ درمیان میں فرجہ نہ چھوڑنا، خالی جگہ نہ چھوڑنا۔ حضور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر تم دو کے درمیان صفوں میں خالی جگہ ہوئی نا تو شیطان تمہارے درمیان آ کر کالے رنگ کے بکرے بکروٹے کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر کھڑا ہونے کے بعد اپنی کاروائیاں شروع کر دیتا ہے، جو اس کی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ یہ میں نے چوتھا مقام آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ بچنے کے انتظام بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھنے چاہیے
کہ بھائی نماز میں خالی جگہ ہوگی تو وہ آئے گا نا، تو سمجھ جاؤ کہ نماز میں کس کر ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے، صف ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا مقام سماعت کر لیجئے، شیطان کہاں بندوں پر حملہ زن ہوتا ہے۔ فرمایا جب مسواک کیا کرو تو مسواک ایک بالشت سے لمبی نہ رکھا کرو، ایک گٹھ تک مسواک ہونی چاہیے۔ حضور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر ایک مسواک گٹھ سے لمبی ہو تو جتنا حصہ لمبا ہوتا ہے وہاں شیطان آ کر بیٹھتا ہے، تو بیٹھنے کے بعد اس کے اگلے کام وہی ہوتے ہیں، اس کا بیٹھنا سمجھو کہ مورچہ سنبھالنا ہے، مورچہ سنبھالنے کے بعد پھر وہ اپنی کاروائیاں کرتا رہتا ہے، خیالات ذہن میں لاتا رہتا ہے۔ اگلا مقام سمجھنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کھانا کھانے لگتے ہو تو شیطان وہاں بھی آتا ہے، جب پانی پینے لگتے ہو تو شیطان وہاں بھی آتا ہے۔ میں ان 4 عنوانات پر اکٹھی ہی حدیث تلاوت کروں گا۔ جب تم سر میں تیل لگانے لگتے ہو تو شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے لگتے ہو تو شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے۔ گزشتہ کئی نشستوں میں رنگ برنگے موقعوں پر ہم یہ احادیث تلاوت کر چکے ہیں، لیکن آج میں ان سب کو اکٹھا کر کے ذہن کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان 4 عنوانات پر یہ حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک شیطان موٹا خاصا تگڑا اور دوسرا شیطان پتلو ماڑوسا، تو ایک نے دوسرے سے اور دوسرے نے پہلے سے پوچھا، آپس میں سوالات کا اور جوابات کا تبادلہ ہوا۔ تو پتلا شیطان موٹے سے پوچھنے لگا یار تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میرا مالک بڑا اچھا ہے، جس کے ساتھ میرے ابا جان نے ڈیوٹی لگائی ہے نا، بڑے شیطان نے۔ ہاں جی، امام سیوطی نے حدیث نقل فرمائی ہے، شیطان بندوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے حساب سے ڈیوٹیاں لگاتا ہے، جو بندہ ایمان کے جس درجے میں ہوتا ہے اسی حساب سے ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ حضور نے یہ راز بھی ارشاد فرمایا کہ بلکہ وہ ٹائم لمٹ بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر بندہ علم میں تگڑا ہو تو شیطان پوچھتا ہے، ڈیوٹیاں خود نہیں لگاتا بلکہ پوچھتا ہے تم میں سے کوئی جو اس کو گرائے گا؟ یہ میں جامع الاحادیث والمراسیل کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ہے تم میں سے کوئی جو اسے گرائے گا؟ تو 2 شیطان کھڑے ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ شیطان ان سے کہتا ہے جاؤ تمہیں 2 سال کی مہلت ہے، مسلسل اس کے پیچھے لگے رہو، کبھی نہ کبھی تو گرا پاؤ گے نا۔ تو وہ ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تو موٹا شیطان کہنے لگا میرا مالک بڑا اچھا ہے، جس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بہت اچھا ہے۔ پوچھا کیا اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ ہی نہیں پڑھتا، میں بھی ساتھ کھاتا ہوں، تو شیطان پہنچا نا۔ اچھا جی وہ پانی پیتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو میں بھی ساتھ پی لیتا ہوں۔ سر میں تیل کی مالش کرتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو میں بھی ساتھ مالش میں وہ تیل استعمال کر لیتا ہوں۔ چوتھی بات اس نے کہی کہ جب میرا مالک گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، تو میں بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہوں، مزے سے رات گزارتے ہیں۔ وہ دوسرا شیطان کہنے لگا پھر میرا مالک تو بڑا ہی کڑما ہے، ماڑا ہے، گندا ہے، وہ کھانا کھائے تو بسم اللہ، مجھے ایک نوالا نہیں ملتا، پانی پیے تو بسم اللہ، ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملتا، سر میں تیل لگائے تو بسم اللہ پڑتا ہے، ایک قطرہ تیل کا نہیں ملتا، اور جب وہ گھر داخل ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں رات پھر گلی ہی میں گزارنی پڑتی ہے، ہم تو اس کے گھر میں داخل پھر نہیں ہو سکتے۔ میں نے 4 مقام آپ کے سامنے اور بیان کر دیے ہیں۔ حساس ترین مقام، کہتے ہوئے بہت سارے حجابات بھی ہیں، لیکن نہ کہے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ کون سا مقام؟ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، شادی ہو گئی، پھر وہ شادی ہونے کے بعد آپ جانتی ہو کہ نتائج بھی تو آخر ہوتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں اور بیوی آپس میں قریب ہوتے ہیں تو شیطان وہاں بھی پہنچ آتا ہے۔ حضور ہم پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ تم ایسے کیا کرو کہ ایک مخصوص الفاظ ہیں، کچھ مخصوص کلمات ہیں، وہ پڑھ لیا کرو، جس کا حاصل معنی یہی ہے کہ اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد عمل تزویج کی طرف تم بڑھا کرو۔ ایسا کرنے سے شیطان تمہارے اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے گا، اور جو اولاد پیدا ہوگی شیطان کے اثرات سے وہ محفوظ ہوگی۔ اس سے قبل میں نے آپ کو یہ معلومات دی ہوئی تھی کہ یہ جو نظر لگنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی نظر لگتی ہے، تو اس پر ایک میں نے محدثین کا یہ قول آپ کو کہا ہوا ہے کہ جس بندے کے آباء و اجداد کو کسی کو ایک مخصوص قسم کا سانپ ہے زہریلا، وہ ڈس لے تو اس کے زہر کے اثرات ہیں جو نسلوں تک منتقل ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اگر کسی کو دیکھے تو نظر لگ جاتی ہے۔ اور بالکل تازہ ترین ابھی قول حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو ہم نے دورہ حدیث شریف میں ابھی پڑھا ہے، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بچے جن کے والدین اپنے اس مخصوص عنوان کے موقع پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، اللہ کے نام سے آغاز نہ کریں تو شیطان دخل اندازی کرتا ہے۔ اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو شیطانی اثرات ان میں ہوتے ہیں تو ان کی نظر بہت لگتی ہے پھر آگے، وہ چونکہ وہ خالص وہ ایمان کے عروج پر نہیں ہوتے، شیطانی اثرات ان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نظر لگنے میں وہ بڑے مؤثر اور تیز ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے اگلا مقام آپ کے لیے بیان کر دیا۔ آئیے میں کہنا چاہوں گا جب کبھی آپس میں تو میں ہو جائے، گرما گرمی ہو جائے تو شیطان فٹافٹ پہنچتا ہے اور غصے کی آگ میں بندے کو جلا دینا چاہتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے بھی جو علاج بتایا وہ اسی طرح کا تھا، ہمیں کہ وضو کر لیا کرو، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، تم وضو کر لو، وضو کی برکات سے اللہ تمہارا غصہ ٹھنڈا فرما دے گا۔ وہ جو آگ تم پر برسنا چاہتی ہے شیطان کی طرف سے، تم اس سے ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ اگلا موقع میں کہنا چاہوں گا کہ علم دین پڑھنے والا شخص، جو شخص علم دین سیکھتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے، آج میری بہت لمبی ملاقات تھی اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے، تو ایک لڑکا نوجوان وہ مذہب سیکھ رہا ہے میرے استاد گرامی علامہ نور احمد صاحب بندیالوی کے پاس، تو اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یہ شیطان کے یہ بھی ہیلے سازیاں ہیں، کبھی وہ اس طرح کا مغالطہ دیتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے مدرسے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، کبھی وہ کہتا ہے اگر یہاں سے بچہ بچ گیا تو جو وہ یہ سمجھاتا ہے کہ استاد ٹھیک نہیں ہے، اگر وہاں سے بچہ بچ گیا تو وہ یہ سمجھاتا ہے کہ روٹی اچھی نہیں ملتی ہے، اگر یہاں سے بچہ بچ گیا، الغرض وہ رنگ برنگے ہیلے بہانوں سے مذہب کی تعلیم سیکھنے والے بچے کو بھگانا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس پر میں پرانے زمانے میں ایک حدیث آپ کو بتا چکا ہوں، جب شیطان کچہری لگاتا ہے اور رپورٹ طلب کرتا ہے کون تم میں سے کیا کر کے آیا، تو کسی شیطان نے کہا جی میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، کسی نے کہا میں نے قتل کروا دیا، کسی نے کہا میں نے زنا کروا دیا۔ شیطان اگنور کرتا ہے، کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دیتا کہ جیسے کوئی بہت بڑا کام ہو گیا ہو، کچھ اس طرح کا احساس نہیں دیتا۔ ایک پتلو ماڈو سا چھوٹا سا شیطان اٹھ کر کہتا ہے استاد جی آج ایک بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے بانے بونے ڈال ڈول کر اسے ہٹا دیا۔ شیطان کہتا ہے آگے آ، کھڑا ہو کر اس کو جفا لگاتا ہے، کہتا ہے صحیح کام تو کر کے آیا ہے نا، کہ جو تو نے مذہب سیکھنے والے بچے کو آئیں بائیں دائیں کر دیا ہے۔ بچے تو بچے، یہاں تو بڑوں کا یہ حال ہے، وہ قرآن سیکھنے کے لیے ہفتے کے بعد پونا گھنٹہ 40 منٹ، میں کہتا ہوں کہ کبھی دیکھو تو اللہ کی فضل سے بہت لوگ آ جاتے ہیں اور کبھی دیکھو تو ہوتے اسی شہر میں ہیں اور وہ دائیں بائیں آئیں ہو جاتے ہیں، انہیں کام پڑ جاتے ہیں۔ کام کیا پڑھنے ہیں؟ شیطان ان سے کہتا ہے یہ کام زیادہ اہم ہے، قرآن سیکھنے سے یہ کام زیادہ اہم ہے، مذہب کا پیغام سیکھنے سے یہ کام زیادہ اہم ہے۔ تو پھر لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں کام پڑ گیا تھا۔ میں نے کئی بار کہا ہے نا آپ کو کہ ایک کام وہ تھا جو پڑ گیا تھا، اس کی وجہ سے تم نے اسے چھوڑ دیا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم اسے کہتے اور نہیں یار یہ بعد میں کریں گے، مجھے ایک کام پڑ گیا ہے، میں مسجد میں جا رہا ہوں، مجھے ایک کام پڑ گیا ہے۔ یہ بھی تو ایک عنوان ہے نا زندگی کا۔ مسجد والوں کو جو کہا میں آج آیا نہیں لاما صاحب مجھے کام پڑ گیا تھا، اسے کہو بھئی میں آج نہیں آ سکتا، مجھے مسجد میں کام پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ شیطانی چکر بازیاں بچوں کو تو کیا وہ بڑوں کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو جو شخص بھی مذہب کا علم سیکھنے کی طرف بڑھے گا میں کہوں گا کہ اسے شیطان اتنا تنگ کرے گا، اتنے چکر بازیاں اس کے ساتھ کروائے گا، بعض اوقات اس کا اپنا ہی ہلکی سی تھکاوٹ ہوگی، یار چھوڑو آج تھکے ہوئے ہیں، حالانکہ کچھ بھی ایسا خاص نہیں ہوتا ہے۔ بچے تنگ کر دیں گے، بچے کے سر میں درد ہو گیا، بیوی تنگ کر دے گی، پڑوسی کوئی نہ کوئی کام بتا دیں گے۔ تو الغرض مذہب سیکھنے کے لیے بڑھنے والے شخص کا تو شیطان پکا دشمن ہے۔ آگے بڑھ جائیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کا جسم یہ شیطان اس پر وارد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عورت آ رہی ہو تو بھی اس پر شیطان ہے اور عورت جا رہی ہو تو بھی اس پر شیطان ہے۔ وہ محدثین نے اس کی وضاحت کی کہ عورت جب آ رہی ہوتی ہے تو شیطان اس کے جسم پر، اس کے سینے پر گویا چڑھ کر کے تو بیٹھ جاتا ہے اور سمجھاتا ہے، بہکانے والوں کو بہکاتا ہے۔ اور عورت جب پلٹ کر جا رہی ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کے پچھلے حصے پر شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اگلے عنوان کی طرف بڑھنا چاہیں گے، خطرناک عنوان۔ فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے۔ خطرناک عنوان، جب موت کا وقت آتا ہے شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو تازہ ترین موقع ہے، تازہ ترین موقع ہے جسے ہم بھول ہی نہیں سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے میرے استاد محترم حضرت علامہ نور احمد صاحب بندیالوی کے والد گرامی فوت ہوئے، اللہ پاک ان کی قبر نور سے بھرے۔ تو استاد صاحب نے مجھے خود ہی اپنا واقعہ سنایا۔ میں مسلسل ڈیوٹی دے رہا تھا ابا جی کے پاس بیٹھ کر، رات کو
بیٹھے بیٹھے جو نیند آ جاتی تو آ جاتی. مجھے پتا تھا کہ شیطان تنگ کرتا ہے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ والد محترم کی زندگی اب اگلے دور میں داخل ہونا چاہ رہی ہے. تو میں بس وضو کرنے کے لیے اٹھتا, میں آنا جانا آگے پیچھے دائیں بائیں سب چھوڑ دیا کہ میں کسی طریقے سے میں ان کی نگرانی کروں. فرماتے ہیں 3 بار ایسا ہوا. میں صرف وضو کرنے کے لیے کمرے سے اٹھ کر باہر وضو کرنے کے لیے صحن میں آیا تو میرا بیٹا بھاگتا بھاگتا, ابا جان وہ دادا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون آیا ہے سامنے, دادا جی کہہ رہے ہیں یہ سامنے کون آیا ہے. میں فوراً سمجھ گیا, میں نے ادھر ہی وضو چھوڑا اور بھاگ کر اندر داخل ہو کر میں نے جو پڑھنا تھا سو پڑھا. وہ لوٹ لینا چاہتے ہیں ایمان آخری مراحل میں. اور حدیث میں جو اس کا منظر بیان ہوا, حضور فرماتے ہیں کہ وہ جب موت آتی ہے اتنی تلخی اتنی تلخی اتنی تلخی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اتنی تلخی, پوچھا گیا کتنی, فرمایا جیسے کسی زندہ چڑیا کو سلاخ میں پرو کر آگ پر لگا دیا جائے تو جو تلخی کا احساس ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تلخی میں موسیٰ محسوس کر رہا ہوں. یہ موسیٰ پیغمبر کے الفاظ جو امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کے اندر نقل فرمائے, تو تلخی بڑی ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ شیطان ایسے میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس تو اتنا کہہ دے لا الہ غیری, میرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں ہے, تو میں پانی پلانے کے لیے تجھے تیار ہوں, یہ پانی میں تجھے پلا دیتا ہوں. تو تلخی کے عالم میں بد نصیب لوگ جو کفر پر جن کی موت مقدر ہو چکی ہوتی ہے وہ کچھ ایسا ویسا بول دیتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ اگر کوئی صاحب علم ہو, میں کہوں گا اتنے تو صاحب علم ہو جاؤ نا. آخر آپ کے باپ کو دنیا سے جانا ہے, آخر آپ کی ماں کو دنیا سے جانا ہے, آخر آپ کے بہن بھائیوں کو دنیا سے جانا ہے. تو اس موقع پر ایمان کی حفاظت کے لیے زمزم کے 2 چمچ لے کر خود موجود ہونا. یہ حکم اسی لیے تو ہے کہ تم اپنے مرنے والے کے منہ میں پانی ڈالو تاکہ تمہارا ٹھنڈا پانی پینے کے بعد اسے تسکین ہو جائے اور وہ شیطان کے ٹھنڈے پانی کی طرف نظر پھیر نہ ڈالے. یہ ائمہ تفسیر, ائمہ حدیث, فقہاء, صوفیاء اور اکابر امت ڈرتے ہیں, روتے ہیں, مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا, اے میرے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا. اور رسول پاک علیہ السلام بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انما العبرۃ بالخواتیم, یہ زندگی کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ ایمان پر ہے اللہ کرے گا کبھی جنت میسر ہو جائے گی, اور اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا تو وہ دائما ابداً وہ تو دوزخ میں جا پہنچا. اب اگر میں ایک ایک مثال کر کے آپ کے سامنے لاتا چلا جاؤں گا تو معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا. آئیے ہم ایک ضابطہ سیکھتے ہیں اور قرآن سے سیکھتے ہیں. ہم ایک ضابطہ سیکھتے ہیں اور قرآن سے سیکھتے ہیں, کہاں شیطان آپ کو تنگ کرے گا اور کہاں تنگ نہیں کرے گا. آئیے میں اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. رب کائنات نے فرمایا کہ شیطان کہہ رہا ہے, شیطان نے اللہ کے دربار میں یہ جملہ بولا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, اے میرے اللہ میں ہر اس جگہ پر بیٹھوں گا جو راستہ سیدھا ہے اور تیری طرف بڑھتا ہے نا, میں ادھر ہی بیٹھوں گا, ادھر ہی بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. لہذا ہر نیکی, ہر اچھائی, ہر حسانہ اور ہر بر, ہر تقوی کا انداز, ہر خیر کا پہلو, ہر اللہ کی طرف بڑھنے والا راستہ, یاد رکھنا کہ شیطان تمہیں ضرور کسی نہ کسی انداز میں تنگ کرنے لگ جائے گا. ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے, رام صاحب جمعے کا ٹائم تو میں نکلنا چاہتا تھا, گاہکوں کا رش ہو گیا, لیکن میں نے بھی کہا کہ میں جا رہا ہوں, اگر گاہکوں کا رش ہو گیا تو کیا ہے, رزق ہوا تو بعد میں بھی مل جائے گا, لیکن میں جا رہا ہوں. تو ایک دم سے گاہک اکٹھے کر کے بھجوا دینا کہ ادھر جانا, اور ادھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ہر اچھائی کے موقع پر آپ ذہن میں رکھنا کہ شیطان تمہیں جب کہ بہانہ سامنے آ جائے نا, جب کہ رکاوٹ سامنے آ جائے, جب ذہن اچھائی سے ہٹ کر کسی اور طرف جانے لگ جائے تو سمجھو شیطان آ چکا ہے اور وہ آ کر کے ہیلے بہانے اب کر رہا ہے. میں نے تیزی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے آپ کو یہ عنوان کہنے چاہے کہ شیطان کہاں 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 آتا ہے. تو آپ نے جان لیا, ہر اچھائی کے راستے میں آئے گا, ہر نیکی کے راستے میں آئے گا, ہر تقوی کے راستے میں آئے گا اور آ کر کے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. آئیے میں عنوان نمبر 2 آپ کے سامنے چھیڑنا چاہتا ہوں کہ فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان آتا ہے نا تو پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں عنوان نمبر 2 کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مذہب میں کہاں کہاں پڑھا جا سکتا ہے. یہ پہلی بات سے بھی زیادہ پتے والی بات ہے جو میں اب آپ سے کہنے والا ہوں, یہ پہلی بات سے بھی زیادہ پتے والی بات ہے. پہلے تو صرف آپ نے یہ سیکھا شیطان آتا ہے, اب یہ جاننے لگے ہو کہ بچنا کیسے ہے. تو فرمایا کہ ایک تو قرآن پڑھتے وقت پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ
جس کو نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے ہیں، تو نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھے اور دل کی طرف منہ کر کے تو تفل کرے، یعنی تو ایسا کرے۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ ہو گیا، پڑھنا چاہو تو مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ میں یہ واقعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی دوسرے کی خدمت میں حاضر اور آ کر کہا نماز میں خیال آتے ہیں، میں نماز شروع کرنے سے قبل پڑھا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ 2-3 دن گزرے تو وہ صحابی واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ نے مدد فرما دیا، اب نماز میں اس طرح خیال نہیں آتے جیسے وہ خیالات کا رش ہوا کرتا تھا۔ ایک بات بتانا چاہوں گا، صحابی آئے دوسرے صحابی کے پاس، نماز صحابی کی ہو تو شیطان وہاں بھی پہنچتا ہے۔ جملہ محفوظ کیا آپ نے، نماز پڑھنے والا صحابی ہو، رسول اللہ کی صحبت اٹھانے والا ہو، اتنا اونچا بندہ ہو کہ پھر آپ نے محسوس کیا شیطان تو وہاں بھی لوٹنے کے چکر تو رکھتا ہے نا، وہ وہاں بھی ڈاکہ مارنے کے ارادے تو رکھتا ہے نا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے نا کہ انہیں حضور کی صحبت نے محفوظ فرما دیا، اور ایک نے سیکھا ہوا تھا دوسرے کو بتا دیا، اللہ نے فضل نازل فرما دیا۔ اگر صحابہ کی نماز بھی ہو تو شیطان وہاں بھی چکر بازیاں کرنے کے لیے پہنچ جائے، میاں پھر ہماری نماز کی تو خیر ہی نہیں ہے، ہمارا تو پھر پرسان حال ہی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا لے، وگرنہ پھر ہم اگر ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا قول مبارک مجھے بر موقع یاد پڑ گیا، آپ دعا کیا کرتے تھے لا تطردنی، اے اللہ مجھے اپنے سوا کسی اور کے دروازے پر نہ ڈالنا، تیرا ہی دروازہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ حدیث کے الفاظ یاد پڑ رہے ہیں، پڑھ گئے الفاظ حدیث کے یاد۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر بندے کو ایک لحظے کے لیے بھی اس کے حوالے کر دیا جائے نا، اس کا بھی ایک خاص معنی ہے کہ بندے کو ایک لحظے کے لیے بھی اگر اس کے حوالے کر دیا جائے تو شیطان اسے اچک کر لے جائیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بندوں کے اردا گرد فرشتوں کا پہرا لگایا ہوا ہے۔ جو بندہ جس قدر زیادہ حضور کی نسبتیں اکٹھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا اتنا ہی زیادہ پہرا اس پر لگا دیتا ہے۔ 2 مثالیں تو میں نے صاف صاف کہہ دیں، قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم۔ اچھا میرے بھائی، نماز میں خیالات آئیں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم۔ 2 موقع ہو گئے، اب میں گنواؤں گا نہیں کیونکہ وقت میرا اپنے سٹاپ سے قریب ہو گیا، اب میں گنواتا نہیں۔ اب میں قرآن کا ایک اور ضابطہ بیان کرتا ہوں۔ جیسے میں نے وہ ضابطہ بیان کیا شیطان آتا کہاں کہاں ہے، اب میں آپ کو یہ ضابطہ بیان کرنے لگا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کہاں کہاں ہے۔ میں یہ ضابطہ قرآن حکیم کا آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ارشاد گرامی ہوا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ رب کائنات نے فرمایا جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے نا کسی بھی طرح کا تو پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہذا ہر گناہ کا خیال آئے اعوذ باللہ پڑھ لو، ہر وسوسہ آئے اعوذ باللہ پڑھ لو، ہر فتنہ ذہن میں آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ جیسے اس کا ہر خیر کے موقع پر پہنچنا قرآن نے بیان کیا، ایسے ہی رب کائنات نے کہا جس خیر کے موقع پر بھی وہ پہنچنے لگے نا تو تمہارے لیے بھی پہرا ہے، قلعہ ہے اور حصار ہے، تم پڑھ لیا کرو مولا بچا لے، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ کا معنی یہ ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان کے حملوں سے میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے صوفیاء کرام ورد بتاتے ہیں اس بندے کو جس میں گناہوں کی تپش زیادہ ہو جائے، جس میں شہوت زیادہ ہو جائے، جو سیکس کی آگ میں رندھا جائے، تو تصوف والے بلکہ مذہب والے بھی سمجھاتے ہیں کہ کثرت سے بڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ میرا دوسرا عنوان بھی ضابطے کی کاروائی کو ملایا تو پورا ہو گیا، وغیرہ مثالیں میں قائم کرتا تو عنوان پھر پھیل جاتا۔ یہاں تعوذ پڑھنا ہے، یہاں تعوذ پڑھنا ہے، یہاں تعوذ پڑھنا ہے، تو معاملہ بہت سارا پھیل جاتا۔ میں نے ضابطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب یہ تیسرا عنوان، یہ پہلے 2 سے بھی زیادہ اہم، میں ترتیب سے جو لایا یہ پہلے 2 سے بھی زیادہ اہم۔ ہاں جی، تیسرا عنوان ہے کیا؟ بھول تو نہیں گئے؟ پہلا عنوان ہمارا یہ تھا کہ اعوذ باللہ شیطان آتا کہاں کہاں ہے، دوسرا عنوان یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کہاں کہاں ہے۔ اب تیسرا عنوان یہ ہے کہ شیطان جب آئے تو کیا اعوذ باللہ سے خلاصی ہوگی یا کوئی اور بھی عنوانات ہیں؟ تو آئیے شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی مذہب نے بڑی رہنمائیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا ایک تو یہی چیز
شیطان آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. آئیے نمبر 2 وظیفہ بتاؤں شیطان سے بچنے کا. نمبر 2 وظیفہ بتاؤں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سم اللہ یذوب الشیطان. جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان پگھل جاتا ہے. کما یذوب الرصاص فی النار, جیسے یہ تانبا سیسا, جیسے یہ سیسا آگ میں نہیں پگھل جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے سے شیطان یوں پگھل جاتا ہے. تو میں تو اپنے طلباء سے خاص کر کے کہتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی شرارت کوئی غلطی ہو جائے نا تو یوں نہیں کہنا چاہیے شیطان بڑا خراب ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یوں کہا جائے نا شیطان بڑا خراب ہے, بڑا بدماش ہے, وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عظمت کا لوہا منوا لیا. وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عظمت کا لوہا منوا لیا, جو میں کرنا چاہتا تھا انہوں نے مان لیا کہ میں کر گیا. تو حضور کیا کیا کریں, میں یوں نہ کہو جیسے تم کہتے ہو, بلکہ اس کو لگایا کرو, ایک پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں تو کہتا ہوں بچوں کو سبق پڑھاتے چلو ذرا اس کو ایک کس کے لگاتے ہیں تھپڑ. یہ جو کلاس میں داخل ہونے لگا تو لگاتے ہیں ایک, پڑھو سارے مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس طرح تھپڑ اس کو لگانے کا اہتمام کرتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھا جو دیا ہے. اچھا 2 باتیں میں نے کہیں. آئیے تیسری بات میں یہاں آ کر ایک حدیث شریف اٹھا کر کے دیکھی. اگر ایک کام ہے کہیں کرو نا تو 3 دن تک شیطان تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا. 3 دن پورے وہ تمہارے گھر کا پھیرا ڈالنا ہی بھول جائے گا. 3 دن پورے. اچھا جی وہ کام کون سا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سورہ بقرہ ہے نا, یہ سورہ بقرہ جو ہے جس گھر میں ایک بار پڑھ لی جائے نا 3 دن تک شیطان پھیرا ہی نہیں ڈالتا ہے اس گھر میں. وہ ایسا نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے. میں نے تیسرا آپ کو بیان کر دیا, دکانوں پر پڑھا کرو سورہ بقرہ, دکانوں پر تلاوت کیا کرو. وہ اخبار بعد میں سوچا کرو, وہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اخبار پر لگانا ہوتا ہے نا, صبح قرآن کھولو تو میں یہ کیا کروں, تمہارا یہ کتنا گنجا سا لطیفہ ہے. مسلمانوں میں کہنے والا ہوں صاف صاف, اب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. وہ جی یہ کتنا گھٹیا لفظ ہے. میں نے دکان پر قاری لگایا ہوا ہے. یہ قاری لگانا, میں جب گجر خان نیا نے آیا میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے. کہا جی اصل میں برکت کے لیے نا صبح صبح ایک قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں, وہ آتے ہیں تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں, مہینے بعد فیس وصول کرتے ہیں. میں نے کہا شاباش ہے, یہ بڑا اچھا طریقہ آپ نے ڈھونڈا ہوا ہے. ایک قاری لگانے سے شیطان نہیں بھاگتا. حضور پاک نے خود پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو تلاوت خود کرو. تلاوت خود کرنے کا حکم ہے کہ یہ مذہب کے حکام کرایوں پر تھوڑے چلتے ہیں. اگر مذہب کے حکام کرایوں پر چلتے ہوتے تو پھر مزہ نہ ہو جاتا. کسی کو دیتے 50 روپے, چل بھی زور کی نماز پڑھ میری جگہ. کسی کو دیتے 100 روپیہ, اور جا یار فجر کی نماز پڑھا میری جگہ. کسی کو دیتے 80 روپے, اور جا یار مغرب کی نماز پڑھا میری جگہ. یہ مذہب کے حکام کرایوں پر نہیں چلتے ہیں. ایک اور بات ایسی ہے نہیں اچھی لگی مجھے, بھائی ہے ہی اچھی نہیں ہے. تلاوت کرنا تو اچھی بات ہے لیکن میں نے قبر لگوائی ہوئی ہے. کیا مطلب جی؟ میں نے قبر لگوائی ہوئی, کیا مطلب جی؟ وہ قاری صاحب آتے ہیں ڈیلی سپارہ 1.5 سپارہ پڑھتے ہیں, مہینے بعد جو بنے گا ان کو دے دیں گے. یہ قبر لگوائی ہوئی ہے جی نہیں. میں ایک حدیث پاک کل ہی پڑھا کے فارغ ہوا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ زندگی میں اپنے والدین سے وفا نہیں کر سکا ہے وہ ہر جمعے کو قبر پر آ جایا کرے, اللہ زندگی کی وفائیں پوری فرما دیتا ہے. وہ زندگی میں جو قضائیں ہوتی ہیں اللہ انہیں پورا فرما دیتا ہے. تو بچے کو خود آنے کا حکم یہ ہے. مذہب نے قبر پر بچے کو خود پہنچنے کا حکم دیا ہے. یہ حکم نہیں دیا کہ قاری صاحب لگا لو یا قبر لگا لو اور کرائے پر کے. میں نے حال ہی میں ایک دوست کے بھائی فوت ہوئے, اللہ ان کا بھلا کرے, وہ مان گئے. وہ کہنے لگے کوئی قاری صاحب دے. میں کہا قاری صاحب نہیں دوں گا, آپ میرے مذہب کے دوست, میں آپ کو صاف صاف کہوں قاری صاحب میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ ایسا کرو کہ خود دونوں جا کر صبح قرآن پڑھ کے آیا کرو. انہوں نے مان لیا. میں نے کہا جو درد آپ کو ہے قاری صاحب کو تو نہیں ہے, وہ جو تکلیف بیٹے کو ہے وہ ہمیں تو وہ تکلیف نہیں ہے نا. تو بیٹا درد سے ایک آیت پڑھے اور مولانا صاحب بغیر درد کے وہ 6 سپارے بھی پڑھ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ درد والا معاملہ آگے نکل جائے. تو خود جاؤ. مذہب نے خود جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اچھا پلٹیے, میں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی بات کر رہا تھا. صبح دکانوں پر جاؤ تو سورہ بقرہ تلاوت کیا کرو, شیطان بھاگے اور تمہاری خلاصی ہو, برکات نازل ہو جائیں. یہ بھی چلو اچھی بات ہے کہ وہ آپ کیسٹ لگا لیتے ہو, کچھ تو کرتے ہو نا. لیکن جو خود پڑھنے کا کمال ہے وہ یقین جان لیجئے کیسٹ پر پڑھنے پر وہ اجر نہیں ہے, یا اس کے سننے پر وہ کمال نہیں ہے. جو کمال بندہ خود کرے. دیکھو میرے بھائی, نہیں سمجھے تو یوں کہوں گا, ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے ٹی وی پہ لگی ہوئی نماز دیکھنا. یہ برابر تو نہیں ہے. وہ دیکھنے پر وہ اجر تو نہیں ہے جو پڑھنے پر اجر ہوتا ہے. وہ تو پڑھنے پر ہی اجر ملے گا نا. خود روزے رکھو نا,
جنہوں نے رکھے ہوئے انہیں دیکھتے رہو. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جی, وہ دیکھنے پر وہ اجر نہیں ہے جو اجر پڑھنے پر, خود عبادت اور بندگی اور ریاضت کرنے پر ہے. آگے بڑھائیے. سورہ اخلاص حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے فجر پڑھو اور 11 بار پڑھ لیا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آج سارا دن شیطان تمہارے نیڑے بھی نہیں آئے گا. وہ 11 بار صبح سورت اخلاص پڑھنے سے. اچھا نیڑے آنے کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ حملے نہیں کرے گا, شرارت نہیں کرے گا, حملہ کرے گا لیکن ہر بار اللہ تمہیں بچا لے گا. شیطان تمہیں تنگ کرے گا لیکن اللہ تمہیں بچا لے گا. آئیے میں اگلی بات بتاؤں کہ یہ آیت الکرسی میں بڑی جان رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. آیت الکرسی میں اللہ پاک نے بڑی جان رکھی ہوئی ہے. خود شیطان کا واقعہ ہے, حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ واقعہ ہے. میں کہہ دیتا ہوں آپ کو, مجھے 2-3 نسخے اور رہ گئے ہیں, باقی 2-3 منٹ اوپر ہوں گے تو میں وہ نسخے بتا ہی جاؤں آپ کو. دوبارہ پھر کہاں یہ نشست اس طرح کی قائم ہوگی. تو رسول پاک علیہ السلام نے کچھ مال تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو دیا کہ بھائی سنبھال کے رکھنا. رات ہوئی تو ایک چور آ گیا, اس نے وہ دانے شانے جب بھرے تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا رضی اللہ تعالی عنہ. منتیں ترلے چھوڑ دو جی, بال بچے ہیں, عیال دار ہوں. ترس آ گیا, صحابی رسول تھے, چھوڑ دیا. حضور کے پاس پہنچے تو حضور پاک نے پوچھا ہاں بھائی اس رات والے کا کیا قصہ تھا؟ خود پوچھا وہ رات والے کا کیا قصہ تھا؟ کہا حضور آیا تھا, میں نے پکڑ لیا تو کہہ رہا تھا بال بچے ہیں. حضور نے فرمایا کہ دھیان سے ذرا, آج رات کو پھر آئے گا. علم پاک کی کیا شان ہے حضور کہ آج رات کو پھر آئے گا. اور رات ہوئی تو وہ پھر آ گیا, آج پھر پکڑا گیا. تو پکڑا گیا تو اس نے کہا جی بال بچے ہیں میرے, چھوڑ دو. صحابی رسول تھے, پھر ترس آ گیا, پھر چھوڑ دیا. تو صبح حضور کی خدمت میں فرمایا آج رات پھر آئے گا. آج جب پھر آیا نا تب ابو ہریرہ نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا, حضور کے پاس لے کر جاؤں گا, نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں تجھے, اگر تو وہ کر لیا کرے نا تو آج کے بعد یہ کیس ہوگا ہی نہیں. اگر تو وہ کام کر لیا کرے تو آج کے بعد یہ کیس ہوگا ہی نہیں. پوچھا کیا؟ کہا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر, شیطان اگر تمہارے مال میں دخل اندازی کرے گا ہی نہیں. چھوڑ دیا. حضور کے پاس پہنچے, کہا حضور وہ یہ بتا کر گیا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ جملہ فرمایا الکذوب قد یصدق. بعض اوقات ہوتا بڑا کوڑا ہے, جھوٹا, لیکن بات کھری اور سچی کر جاتا ہے. یہ بات سچی کر گیا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ نا تو اللہ تعالیٰ وہ حفاظت نصیب فرما دیتا ہے. تو میں نے عنوان پورا کر لیا. آیت الکرسی جو ہے یہ شیطانی چکروں سے بچانے کے لیے بڑی طاقت رکھتی ہے. اذان بڑا کمال رکھتی ہے شیطان کو بھگانے کے لیے. یہ اس دور کی بات ہے جب 9 سال پہلے یا 8 سال پہلے میرے طلباء میں سے بعض طلباء پر جنات کی شرارت ہو گئی. تو میں اپنے استاد گرامی کے پاس گیا تو میں نے کہا جنات تنگ کر رہے ہیں شاہ صاحب کے پاس. تو مجھے فرمانا کہ اذان پڑھنا. بچہ تھا اس وقت, اتنی سمجھ نہیں تھی, اب بھی پوری سمجھ تو اب بھی نہیں ہے, لیکن چلیں کچھ تو حدیث کے الفاظ سامنے آئے. میں دل میں کہتا یہ کیا وظیفہ ہوا کہ اذان پڑھو جی. تو اذان تو ہوتی ہے مسجد میں 5 ٹائم, تو یہ اذان پڑھنے کا مقصد. وہ بات میں جب میں دورہ حدیث پڑھایا تو حدیث کے الفاظ سامنے آئے. حضور پاک نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان اتنی طاقت رکھتی ہے کہ شیطان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ کر کے وہاں تک دور چلا جاتا ہے. تو یہ جنات سارے شیطان ہی ہوتے ہیں, یہ جنات سارے شیطان, سارے جنات سارے شیطان. البتہ انسانوں کے اندر بھی کچھ شیطان خصلت انسان باہر کیب ہوتے ہیں, چلیں دفع کرے, وہ ہمارا عنوان نہیں ہے. تو یہ شیطانی حربوں سے بچنے کے لیے اذان کا ورد یہ بھی بڑا مفید ثابت ہوتا ہے. مجھے مذہب کی بار موقع مثال یاد پڑ گئی. بچہ پیدا ہو تو روتا ہے, روتا کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا شیطان اس کی کوکھ میں یہ انگلیاں چبوتا ہے, جس کا معنی ہوتا ہے کہ چیلنج آ گیا ہے, میں بھی ادھر ہی ہوں, اب کرتا ہوں تیرا بندوبست. وہ چیلنج انگلیاں مارتا ہے. حضور نے فرمایا پڑھو اذان, بچے کے کان میں پڑھو اذان. وہ اذان پڑھنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو بچے کو تنگ کرتا ہے تو وہ تنگ کرنا اس کا دفع ہو جائے اور دور ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تو آپ ویسے ہی جانتے ہیں. ایک بڑی ساری بات کہنے والا ہوں, بڑی ساری بات اگر آپ کے ذہن میں کہیں آ جائے تو کسی نیک بندے کی صحبت, کسی نیک بندے کی صحبت شیطان کو بھگانے میں بڑا اثر رکھتی ہے. اور یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ارشاد گرامی ہوا الا عبادک منہم المخلصین. اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا, میرا تو ان پر زور ہی نہیں چلتا ہے, کوشش کرتا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوتا. تو جو مخلص بندے ہیں ان پر زور چلتا نہیں ہے. حدیث پاک نے کہا جو ان میں آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ انہی کے حکم میں ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں آپ کو بتا چکا ہوں, لمبی حدیث ہے. جو ان میں آ جاتا ہے اللہ کے ہاں وہ انہی کے حکم میں ہو جاتا ہے. آئیے میں اگلی بات بتاؤں.
شیطان درد سے بلبلا اٹھتا ہے جبکہ بندہ مذہب سیکھتا ہے تو وہ اس کو آگ لگ جاتی ہے. آگ ہی تو ہوتی ہے لیکن تکلیف سے جیسے مر رہا ہوتا ہے. اور یہ بندہ مذہب سیکھ جائے بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ بات میں نے کہاں سے پڑھی ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک پاسے ایک عالم کھڑا ہو جائے اور ایک پاسے 1000 صوفی کھڑا ہو جائے. عابد ایک طرف ایک عالم مذہب سیکھے گا تو عالم بنے گا نا, اور ایک طرف 1000 عابد کھڑا ہو جائے اور شیطان سے ہو جائے لڑائی. تو حضور فرماتے ہیں وہ 1000 عابد ہو سکتا ہے کہ وہ جیت اور کامیابی حاصل نہ کر سکے جو کامیابی اللہ اس عالم کو عطا فرما دیتا ہے. تو یہ علم دین سیکھنا, ایک ایک آیت سیکھنا, یہ دیکھو یہ کیا کام ہے. ویسے آپ نماز پڑھنے لگو نا, جی آج رات کو میں نے نفل پڑھنے ہیں, شب برات والی بات یاد ہے, چلو شب برات چھوڑو, تراویحوں والا عنوان یاد ہے نا, وہ قاری صاحب نے تلاوت تھوڑی لمبی کر دیں تو 8ویں ہی تراویح کے اندر نیند آ رہی ہوتی ہے, کبھی سر ادھر پھینکتے ہیں کبھی ادھر پھینکتے ہیں. 12ویں 13ویں تراویح پر تو دل کرتا ہے بیٹھ کر پڑھیں, وہ شیطان چکر بازیاں کر رہا ہوتا ہے. تو آپ دل میں سوچا نہیں میں آج 100 نفل پڑھوں گا, آج تو آپ کی خیر نہیں ہے. 15-20 کے بعد دیکھتا نیند آتی کہاں سے ہے. تو آپ تو 100 نفل پڑھنا چاہیں مشکل ہو جائے, لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے مذہب کا ایک سبق سیکھ لو نا, اللہ 1000 نفلوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ موت کے وقت خاص کر کے جو شیطان پہنچتا ہے تو سورت یاسین بڑی طاقت رکھتی ہے. حدیث کے الفاظ صاف صاف ہیں, اقرؤوا یاسین علی موتاکم, اپنے میتوں کے پاس یاسین پڑھا کرو, اس کی تاثیر سے وہ روح ایمان کی حالت میں نکل جاتی ہے اور اس کا ایمان بچ جاتا ہے, اس کے لیے برکات کا نزول ہو جاتا ہے. تو صاف صاف سورت یاسین پڑھنے کا حکم ارشاد کیا گیا. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ سبق پھر سننا اور پھر سننا. کچھ مقاصد ہے نا مذہب سیکھنے سے, کوئی تقریر سن کر چلے جانا تو حاضری لگ گئی, کوئی یہ تو مقصد نہیں ہے. یہ سبق سننا, بار بار سننا, اس کو یاد کرنا, یہ جنگ کی تیاری ہے شیطان کے خلاف, یہ جنگ کی تیاری ہے. اور باہر نکلو گے نا تو فوجوں کے ساتھ کھڑا ہے. آگے 8ویں سپارے میں کہا ان ہوا وجنودہ, وہ اور اس کا پورا لشکر وہاں کھڑا ہو کر تمہیں دیکھ رہا ہے, یا تم نہیں دیکھ سکتے ہو, وہ فوجوں کے ساتھ کھڑا ہے. تکلیف ہو رہی ہے اسے کہ اب یہ سیکھ گئے ہیں, میں وہاں آؤں گا تو ان کے پاس وہ جواب ہے, میں ادھر سے آؤں گا تو ان کے پاس یہ آگے سے ہتھیار ہے. تکلیف اسے بھی ہو رہی ہے, لیکن آپ بار بار سیکھو اس سبق کو اور اپنے بھائیوں کو بتاؤ تاکہ کچھ مسلمان تو بچ جائے نا یار, کچھ تو اللہ کی وضو رحمت کمانے سے لائق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.